بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 32 نمبر سبق ہے، جس میں ہم 5واں باب شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اطلاق اور تقیید کے متعلق ہے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا اختصر فی الجملۃ، جب اختصار کیا جائے، اکتفا کیا جائے جملہ میں، علی ذکر المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر، فالحکم مطلق، تو حکم مطلق ہوگا۔ یعنی جب کسی جملہ میں صرف مسند اور مسند الیہ کا ذکر کیا جائے اور اسی پر اکتفا کیا جائے اور کوئی چیز ان دونوں کے ساتھ مذکور نہ ہو، تو پھر حکم کو مطلق مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر جاء زید، اب یہاں پر زید مسند الیہ ہے اور جاء مسند، جاء زید، زید آیا، اس جملے میں صرف مسند اور مسند الیہ کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ حکم جو ہے مطلق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، اور جب اضافہ کیا جائے، زیادتی کیا جائے، علیہما ان دونوں پر، شیءٌ کسی چیز کا، کسی ایسی چیز کا، مما يتعلق بہما او بأحدہما، جس کا تعلق ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی مسند اور مسند الیہ کے ساتھ، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہو اور اس چیز کا اضافہ کیا جائے، یعنی وہ بھی ذکر کیا جائے مسند اور مسند الیہ کے ساتھ، فالحکم مقید، تو پھر حکم جو ہے مقید ہوگا۔ یعنی جب جملہ میں مسند اور مسند الیہ کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی تذکرہ کیا جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ حکم جو ہے وہ مقید ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاء زید امس، زید کل آیا، تو اب یہاں پر جاء جو ہے مسند ہے، زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ام سے لگا لیا، یعنی کل، تو اس سے یہ کلام جو ہے مقید ہو گیا کہ بھائی کل ہی آیا ہے، پرسوں وغیرہ نہیں آیا۔ تو یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب جملہ میں مسند اور مسند الیہ کو ذکر کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ حکم جو ہے مطلق ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اور بھی متعلقات ذکر کیے جائے، جیسے مفاعیل جو ہے یا توابع ہے وغیرہ،
تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حکم جو ہے یہ مقید ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید جو ہے یہ کن مواقع پر ہوتی ہے، کہاں کہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں والاطلاق یکون، اور اطلاق ہوتا ہے حیث لا يتعلق العرض، اس جگہ پر جہاں کوئی عرض وابستہ نہیں ہوتی۔ اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں کوئی عرض وابستہ نہ ہو، بتقیید الحکم، حکم کو مقید کرنے سے، جہاں حکم کو مقید کرنے سے کوئی تعلق وابستہ نہ ہو، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے سے، ان اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں کسی بھی طریقے سے حکم کو مقید کرنے سے کوئی عرض وابستہ نہ ہو۔ اور ایسا کیوں ہو؟ لِيَذْهَبَ السَّامِعُ فِيهِ، تاکہ اختیار کر سکے سامع اس میں کل مذہب، کوئی بھی طریقہ، ممکن جو ممکن ہو، یعنی سامع اس میں ہر ممکن طریقہ اختیار کر سکے۔ اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں کسی بھی طریقے سے حکم کو مقید کرنے سے کوئی عرض وابستہ نہ ہو، مقید کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، تاکہ سامع اس میں ہر ممکن طریقہ اختیار کر سکے۔ یعنی یہاں پر حکم کو مطلق ذکر کرنے کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی کبھی حکم کو مطلق رکھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور حکم کو مطلق رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب جو ہے اس کو اس جملے کے حکم کے متعلق پورا اختیار رہتا ہے کہ جو چاہے وہ اس کلام سے مراد لے لے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جاء زید، تو اس میں جاء مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، لہذا حکم جو ہے وہ مطلق ہے۔ جب سامع کے سامنے یہ جملہ کہا جائے گا تو اس سے وہ ہر ممکن مطلب مراد لے سکتا ہے، کیونکہ یہ حکم جو ہے مطلق ہے اور یہ قیودات سے آزاد ہے کہ بھائی کب آیا، کیوں آیا، کہاں سے آیا۔ تو چونکہ ان قیودات سے یہ حکم آزاد ہے، لہذا سامع جو ہے اس سے ہر ممکن مطلب مراد لے سکتا ہے۔ جبکہ تقیید کا بھی فائدہ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَالتَّقْیِیدُ حَیْثُ يَتَعَلَّقُ الْعَرَضُ، اور تقیید جو ہے یہ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی عرض وابستہ ہو، بِتَقْیِیدِهِ، بتقیید الحکم، یعنی اس حکم کو مقید کرنے سے، بوجہ مخصوص، کسی خاص طریقے سے، اور اگر اس طریقے کا رعایت نہ کی جائے، لو لم یراغ، اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، تو پھر جو مطلوبہ فائدہ ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ یعنی تقیید جو ہے، تقیید جب کسی کلام کو مقید کیا جائے، یعنی صرف مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر اکتفا نہ کیا جائے اور اس کو مفاعیل یا نماز سے جو آگے مذکور ہے اس کے ساتھ مقید کر لیا جائے، تو اس سے ایک فائدہ جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے،
اور اگر اس تقیید کا جو ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے اس کی رعایت نہ کی جائے تو پھر وہ فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جاء زید، یہ حکم تو مطلق ہے، لیکن اگر یوں کہا جائے جاء زید امس علی الجمل تو حکم مقید ہو جائے گا کل اور اونٹ کے ساتھ۔ جاء زید، زید آیا امس کل، علی الجمل اونٹ پر، تو یہاں پر حکم جو ہے یہ مقید ہے کہ کب آیا؟ کل۔ کیسے آیا؟ اونٹ پر سوار ہو کر۔ تو یہاں پر فائدہ مطلوبہ جو ہے وہ یہ بتلانا مقصود ہے سامع کو کہ بھائی کل آیا ہے اور اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہے۔ تو اگر اس کو ذکر نہیں کیا جائے، تقیید کو یعنی امس اور علی الجمل کو ذکر نہ کیا جائے، تو پھر جو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے سامع کو کہ بھائی وہ کل ہی آیا ہے اور اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہے، تو وہ فائدہ مطلوبہ جو ہے وہ پھر حاصل نہ ہوگی۔ تو یہاں تک یہ تقیید کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نَقُولُ، اور اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کہتے ہیں ان التقیید، بے شک تقیید جو ہے یکون بالمفاعیل ونحوها، تقیید جو ہے یہ ہوتی ہے مفاعیل اور ان جیسے دوسرے امور تھے جیسے حال، تمیز، استثناء وغیرہ۔ مفاعیل سے مراد مفاعیل ہمسہ ہے، یعنی مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ۔ اسی طرح تقیید جو ہے یہ والنواسخ ہے، نواسخ کے ذریعے یعنی افعال ناقصہ وغیرہ جو ہیں ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے، والشرط، شرط کے ذریعے، والنفی، نفی کے ذریعے، والتوابع، توابع کے ذریعے، وغیر ذالک، اور اسی طرح اور امور بھی ہیں جن سے تقیید ہوتی ہے۔ آج ہم مفاعیل کے بارے میں پڑھیں گے، اور مفاعیل جیسے اور امور یعنی حال، تمیز، استثناء وغیرہ، ان کے ساتھ جب کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ لہذا عبارت میں آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اما المفاعیل ونحوها، جہاں تک مفاعیل اور ان جیسے امور کا تعلق ہے یعنی ان کے مثل، فالتقیید بہا، پس اس کے ذریعے، ان کے ذریعے تقیید جو ہے یکون، یہ ہوتی ہے لبیان نوع الفعل، فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی مفاعیل اور ان کے مثل جو ہیں ان کے ذریعے تقیید فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، جسے ہم مفعول مطلق کہتے ہیں۔ نحو میں ہم اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے جلست جلست القاری، کہ میں قاری کی طرح بیٹھا۔ تو یہاں پر یہ مفعول مطلق جو ہے یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب نوعیت بیان کرنا مقصود ہو تو جملے کو مفعول مطلق کے ساتھ مقید کر لیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں او ما وقع علیہ او فیہ،
او یا ما وقع علیہ، یعنی فعل جو ہے جس پر واقع ہو اس کو بیان کرنے کے لیے، جسے ہم نحو میں مفعول بہ کہتے ہیں، اور اسی طرح فیہ یعنی اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے جس میں فعل واقع ہو، یعنی مفعول بہ اور مفعول بہ کے ساتھ بھی کبھی کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے۔ مفعول بہ کی مثال حفظت القرآن، حفظت میں نے حفظ کیا، حفظت فعل اور اس میں تو ضمیر جو اس کے لیے فاعل ہے، القرآن مفعول بہ ہے، تو القرآن کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا گیا۔ اسی طرح کبھی کلام کو مفعول بہ کے ساتھ بھی مقید کر لیا جاتا ہے، جیسے صلیت فی المسجد، تو یہاں پر اب مسجد جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح صمت شہرن، صمت میں نے روزے رکھے، شہرن ایک ماہ، تو شہرن جو ہے یہاں پر یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ مفعول بہ جو ہے وہ مکان اور زمان دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو بھائی کبھی کلام کو مفعول بہ اور مفعول فیہ کے ساتھ بھی مقید کر لیا جاتا ہے۔ اور لأجلہ، یعنی کبھی کسی چیز کی یعنی فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے بھی کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے، اور اسے ہم نحو میں مفعول لہ کہتے ہیں۔ یعنی کبھی حکم کی علت معلوم ہو جاتی ہے جس کے حاصل کرنے کے عرض سے پہلے مذکور کیا گیا ہے، تو اس کے لیے کلام کو مفعول لہ سے مقید کر لیا جاتا ہے، جیسے ضربتہ تادیباً، تو یہاں پر تادیباً جو ہے یہ مفعول لہ ہے اور اس کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا گیا ہے تاکہ حکم کی علت معلوم ہو کہ بھائی یوں ہی نہیں مارا بلکہ ادب سکھانے کے لیے مارا ہے، ضربتہ میں نے اس کو مارا تأدیباً۔ اسی طرح او بمقارنتہ، یعنی کبھی وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ فعل مقارن ہوتا ہے اور جس کی مقارنت اور معیت سے فعل واقع ہوا ہے، جسے ہم نحو میں مفعول ماہو کہتے ہیں۔ بس کبھی کلام کو مفعول ماہو کے ساتھ بھی مقید کر لیا جاتا ہے جب اس کے ساتھ فعل کی مقارنت بتلانا مقصود ہو، جیسے مشہور مثال ہم پڑھتے ہیں جاء البرد والجبات، سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو اس مثال میں والجبات کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا گیا ہے جس سے معیت اور مقارنت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او بیان المبہم من الہیئت والذات، کہ کبھی مبہم ہیئت اور مبہم ذات کی وضاحت کے لیے بھی تاکید کر لی جاتی ہے۔ اب ہیئت مبہم ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے حال استعمال ہوتا ہے، نحو میں ہم اسے حال کہتے ہیں، ذوالحال اور حال۔ جبکہ ذات مبہم ہو تو اس کی وضاحت کے لیے ہم تمیز لاتے ہیں۔ اب مبہم حیت کو بیان کرنے کے لیے حال جو ہے اس کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے، جبکہ مبہم ذات کی وضاحت کے لیے کلام کو تمیز کے ساتھ مقید کر لیا جاتا ہے۔
حال کی مثال جاء زید راکبا، جاء زید یہ مطلق ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے راکبا لگائے تو یہ مقید ہو گیا. تو اس مثال میں راکبن نے آنے کی مبہم حیثیت کی وضاحت کی کہ بھائی زید کس حال میں آیا. تو راکبن نے حالت بیان کر دی کہ سوار ہونے کی حالت میں آیا. یہاں پر راکبن حال ہے، یہ حال کی مثال ہوئی. جبکہ مبہم ذات کی وضاحت کے لیے تمیز کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے، جیسے طاب زید علما، زید اچھا ہے. تو بھائی کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو اس زید کی مبہم ذات کی وضاحت کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کا استعمال کیا گیا اور کلام کو تمیز کے ساتھ مقید کر لیا گیا، اور وہ ہے علمن. تو علمن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ بھائی علم کے اعتبار سے زید اچھا ہے. بس کلام کو کبھی حال اور تمیز کے ساتھ مقید کر لیا جاتا ہے. حال کے ساتھ اس لیے مقید کر لیا جاتا ہے تاکہ ہیئت کی ابہام کو دور کر سکے، اور ذات کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کے ساتھ کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں او بیان عدم شمول الحکم، کبھی حکم کی عدم شمولیت کو بیان کرنے کے لیے بھی تاکید ہوتی ہے. یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بھائی یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ بعض افراد کو شامل ہے، اور بعض دیگر افراد جو ہیں ان کو شامل نہیں ہے. تو بھائی یہ ہوتا ہے مستثنی اور صفت میں. مستثنی میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نجحت طلاب، نجحا کامیاب ہوئے، الطلاب طالب علم، الا المتکاسلین مگر سستی برتنے والے کامیاب نہیں ہوئے. اب نجحت طلاب یہ مطلق ہے، لیکن الا المتکاسلین، الا حرف استثناء ہے، متکاسلین سستی برتنے والے. تو استثناء کی وجہ سے یعنی متکاسلون کی استثناء کی گئی یہاں پر. تو جب یہ اس کے ساتھ کلام کو ہم نے مقید کر لیا تو ان کو نجاح کا حکم شامل نہیں ہے کہ بھائی سستی برتنے والے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو مستثنا کے ذریعے مقید کرنے سے کلام جو ہے اس کے حکم میں بعض افراد کو شامل کرنے اور بعض دیگر افراد کو شامل نہ کرنے کا بیان کیا جاتا ہے. نجحت طلاب طالب علم کامیاب ہوئے، الا المتکاسلین مگر سستی برتنے والے کامیاب نہیں ہوئے. اسی طرح صفت بھی جو ہے یہ بھی اس بات کے وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ بھائی حکم جو ہے وہ تمام افراد کو شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر جاءنی رجل، جب آپ کہیں گے جاءنی میرے پاس آیا، رجل ایک آدمی، تو یہ مطلق ہے. لیکن جب آپ نے کہا جاءنی رجل عالم، تو رجل کو آپ نے مقید کر دیا عالم کے ساتھ، تو عالم کی وجہ سے، عالم کی قید کی وجہ سے جاہل نکل گیا. تو اس سے معلوم ہو کہ مجیت جو ہے عام آدمی کی نہیں بلکہ خاص آدمی کی ہے جو کہ عالم ہے. لہذا صفت کے ساتھ بھی حکم کو بعض افراد تک شامل کرنے اور بعض دیگر کو خارج کرنے کے لیے کلام کو صفت کے ساتھ بھی مقید کر سکتے ہیں.
تو یہاں تک ہم نے مفاعیل اور ان کے مثل کے بارے میں پڑھ لیا کہ بھائی مفاعیل ہمسہ کے ساتھ، اسی طرح حال، تمیز، مستثنیٰ اور صفت کے ساتھ بھی کلام کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور ہر ایک کا عرض بھی ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں پر آگے ایک اہم بات مذکور ہے کہ بھائی قیود جو ہے، قیودات، ان پر فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْقُيُودُ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ، اور یہ قیودات جو ہیں یہ محل فائدہ ہوتی ہیں، فائدہ کی جگہ ہوتی ہے، یعنی ان پر فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ وَالْكَلَامُ بِدُونِهَا كَاذِبًا أو غیر مقصود بالذات، اور ان قیودات کے بغیر کلام جو ہے یا تو کاذب ہو جاتی ہے یا غیر مقصود بالذات، یعنی مصنف فرماتے ہیں کہ قیودات جو ہے، قیودات، ان پر فوائد مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ان قیودات کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر پورا کلام یا تو کاذب ہو جاتا ہے یا غیر مقصود بالذات ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاغِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ما خلقنا، ہم نے اس طور پر نہیں بنایا، لاعبین کہ ہم کوئی عبث فعل کرنے والے تھے، ہم نے آسمان اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم پہلے عبث کرنے والے ہوں، یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ اب اس آیت میں اگر لاغبین کی قید نہ ہوتی تو جملہ کاذب ہو جاتا، کیونکہ پھر مطلب یہ بنتا کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، یعنی ان کا خالق ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، حالانکہ یہ نفس الامر واقعہ کے خلاف ہے، کیونکہ تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالی ہی ہیں، اس لیے آیات مذکورہ میں اللہ تعالی نے آخر میں لاعبین کی قید لگائی ہے۔ لہذا قیودات جو ہے یہ فائدہ سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ جب بھی قیودات ذکر کر لی جائے گی تو ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ کلام جب غیر مقصود بالذات بن جائے، اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کان زید مسافرن، کان زید مسافرن، زید مسافر تھا، کان زید مسافرن، تو اب اس مثال میں زید کے مسافر ہونے کی خبر دی جا رہی ہے زمانے گزشتہ میں، لیکن اگر کانا کو حذف کر دیا جائے تو جملہ ہو جائے گا زید مسافرن، زید مسافر ہے، یعنی اس خبر کا تعلق زمانے حال سے ہو جائے گا نہ کہ ماضی سے، اور یہ غیر مقصود بالذات ہے، اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ زمانے ماضی کے متعلق خبر دینا ہے نہ کہ زمانے حال سے متعلق۔ لہذا اگر کان زید مسافرن کہا جائے تو یہ تو درست ہوگا، کیونکہ زمانے ماضی میں اس کے مسافر ہونے سے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ اگر کانا کو حذف کر دیا جائے تو پھر زید مسافرن بن جائے گا، جو غیر مقصود بالذات ہے۔
تو یہاں تک ہم نے مفاعیل اور ان کے مثل کے بارے میں پڑھ لیا. آئندہ کے سبق میں ہم نواسخ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.